پارہ 2 ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کا موضوع صبر ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک لفظ میں کہہ لیں کہ پورے کا پورا دین ہی صبر ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اگر صبر کا مادہ نہ ہو تو کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ 5-10 منٹ کی نماز ادا ہو سکتی ہے اگر صبر نہ ہو؟ انسان کا سونے کا دل چاہتا ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے، بولنے کو دل چاہتا ہے۔ نماز میں آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو؟ صدقہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے اگر صبر نہ ہو۔ نفس پر قابو پاتے ہوئے ہی اپنے مال دیتے ہیں۔ حج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا انسان صلح رحمی کر سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ کوئی آپ کو تکلیف دے تو اسے آپ صبر کے بغیر معاف کر سکتے ہیں؟ لہٰذا پورے کا پورا دین صبر ہے۔ اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام ایثار ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اپنے آپ کو روک لینے کو صبر کہتے ہیں۔ اس پارے میں ہم صبر کی بہت ساری داستانیں پڑھیں گے اور صرف اس ایک پارے میں صبر کے کئی واقعات ہیں۔ پہلے 2 رکوع غیر مسلموں کے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے صبر کرنے کا تذکرہ ہے۔ پھر پہلی ہی آیت میں امت وسط کی ذمہ داریوں کو نبھانے پر صبر کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی جو ایک بڑی تبدیلی تھی، اس پر مسلمانوں کو صبر کا حکم ہے۔ آیت 155 میں مصیبتوں، بیماریوں، دکھوں اور بھوک جیسی مختلف قسم کی تکلیفوں پر جو انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، صبر کی بات آئے گی۔ آیت 158 میں سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی کہانی ہے۔ آیت 163 سے آیت 164 میں ایک اللہ کی عبادت پر جمنے کا نام صبر ہے، شرک سے نفی کی بات ہے۔ آیت 167 میں اسی صبر کی بات ہے جو ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی آس پر گزار دی کہ کل قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لیں گے، اور ان کے نام پر چڑھاوے دیتے رہے، لیکن وہ قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے تو یہ اس دن صبر کریں گے۔ آیت 168 میں حلال اور طیب کھانے پر صبر کی بات ہے۔ آیت 170 میں باپ دادا کے باطل طریقے چھوڑنے پر جو مخالفت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ آیت 177 میں نیکی کی قسموں کی ادائیگی پر صبر ہے۔ یہ پورا پارہ صبر کی تھیم پر گھومتا ہے اور نیکی کی مختلف قسموں کو دیکھیں گے۔ آیت 178 میں قتل کے قصاص کے موقع پر جو صبر کے مواقع آتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 183 میں روزے پر صبر کی بات ہوگی۔ پھر ساتھ ہی اس کے اندر شوہر اور بیوی کے تعلقات کے ضمن میں پیٹ اور فرج کے صبر کی بات ہے۔ آیت 188 میں رشوت سے روکنے پر صبر کی بات ہے۔ آیت 191 سے 193 تک ظلم و زیادتی اور حرم میں ممنوع امور سے روکنے پر صبر کی بات ہے۔ پھر آیت 196 اور 197 میں حج کے دوران بیہودہ اور فحش باتوں، شوہر بیوی کا تعلق، لڑائی جھگڑا اور نافرمانی کے کاموں سے رکنے کی بات ہے اور ان پر صبر کا ذکر ہے۔ آیت 208 میں شیطان کی رغبتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیسے روکنا اور صبر کرنا ہے، اس پر بات ہے۔ آیت 212 میں ہے کہ اسلام کی وجہ سے جو مذاق اڑائے اس پر کیسے صبر کرنا ہے۔ آیت 214 میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ جنت کے راستے صبر سے حاصل ہوتے ہیں۔
آیت 217 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو صبر کے بند کیسے باندھنے ہیں۔ آیت 218 میں ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد کی جو صورتحال ہوتی ہے اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 219 میں شراب اور جوئے سے رکنے میں جو آزمائش ہے اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 220 میں یتیموں کی کفالت میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کی بات ہے۔ آیت 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی جو مشروط اجازت ہے اس پر نفس کو باندھنے کی بات ہے، اور آیت 222 میں حیض کے دنوں میں جو بیویوں سے دور رہنے کی تکلیف ہے اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 224 میں جس کو بہت زیادہ قسمیں کھانے کی عادت ہے اس عادت پر قابو پانے اور اس میں جو مشکل پیش آئے اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 226 میں بیوی سے ناراض ہو کر ایلا کرنے کی مدت یعنی 4 ماہ کے صبر کی بات ہے۔ آیت 227 میں طلاق کے بعد عدت کے 3 ماہ صبر کے ساتھ گزارنے کی بات ہے۔ آیت 229 میں طلاق کے معاملات میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکنے پر صبر کی بات ہے۔ آیت 233 میں 2 سال بچے کو دودھ پلانے کی جو تکلیف ہے اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 234 میں بیوہ کی 4 ماہ 10 دن تک عدت کے صبر کی بات ہے۔ آیت 235 میں ایسی عدت والی عورت کو جس کا دل چاہ رہا ہے کہ نکاح کا پیغام دے دے اس پر صبر کرنے کا حکم ہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، تم اس سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور آیت 243 میں بنی اسرائیل کے 2 واقعات میں میدان جنگ میں جو صبر کے مواقع آتے ہیں اس کی بات ہے۔ پانی سامنے موجود ہے، چلو بھر سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے، اس پر صبر کی بات ہے۔ آیت 247 میں ایسے حکمران پر صبر کی بات ہے جس کی حکمرانی کو دل نہ مانتا ہو، اور آیت 250 میں اس دعا کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرما۔ آیت 252 میں جو آخری آیت ہے رسالت کی ذمہ داروں پر صبر کی تلقین ہے۔ یہ پارہ سورۃ البقرہ کی آیت 142 سے شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے، اور آج یہ جملہ ہر اس انسان کو سننا پڑتا ہے جس کی زندگی کا قبلہ بدلتا ہے۔ ایک وہ قبلہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ قبلہ ہمیں معلوم ہوا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے قبلے سکھائے۔ شادیوں کا قبلہ کیا ہو، غم کے موقع پر کیا کرنا ہے، کمانے کا قبلہ، گھر داری، بیوی اور شوہر کے باہمی معاملات، غرض زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھا دیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو فتیوں سے قبلوں کو ناپتے ہیں، 19 سے 20 بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کی تو نماز نہیں ہوئی، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو سارے قبلے بدل لیتے ہیں۔ ایک شور اس وقت مچا جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اور ایک شور ہمارے ارد گرد مچتا ہے جب ہم اس دنیا کی گرفت سے نکل کر اللہ کے اس کلام کی طرف آنے لگتے ہیں، جب ہم شعور سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ ہر دن قرآن پاک ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، ہم ہر دن اپنے چہرے کے داغ دبے دیکھتے ہیں، ہم ایک ایک کر کے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کا یہ سفر شروع ہو چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ اب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا نزول کرے گا۔ آیت 142 میں کہا گیا ہے، شور کیوں مچاتے ہو، بیت المقدس اور بیت اللہ کے لفظ سے کیا فرق پڑتا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ اور آیت 143 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یعنی مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی نسلیں آئی اور چلی گئی، ان کو یہ پتہ بھی نہ تھا
یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ امت وسط کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ چھوٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑے بہت فرق سے انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض دفعہ ایک وقت میں 2 نبی بھی آ جاتے تھے، ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسرے علاقے میں دوسرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتے وقت جو وعدہ کیا تھا، میں لوگوں کی ہدایت کا سامان بھیجوں گا، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، جو مان جائیں گے انہیں جنت ملے گی، یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، لیکن اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو کون دین کا پیغام پہنچائے گا؟ یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ سلسلہ نبوت نہیں بڑھا تو اب یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ کام میری امت کرے گی۔ ہم سب نے اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری غیر مسلم تک اسلام کی بات لے کر جانے کی ہے۔ وہ لوگ جو ہدایت سے دور ہیں، اس وقت انسانیت کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے کردار اور اپنی گفتار سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہاں ہم اپنے محاسبے کے نکات نوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیا میں غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا مجھے اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ کیا میں اپنے ہمسائے کو پیغام دے چکا ہوں؟ کیا میں اپنے دوست کو پیغام دے چکا ہوں؟ کیا میں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو پیغام پہنچا چکا ہوں؟ اسی طرح ہر بندہ اپنا دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، سارا دن ان کے پاس رہتے ہیں، کتنی سہولتیں حاصل کرتے ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ اتنی پیاری چیز دین اسلام ہمیں نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس شعور کے ساتھ جئیں کہ پہلے خود دین سیکھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، انشاءاللہ ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے جن تک ابھی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جن کے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کا کوئی بھی حکم سن کر چن چرا نہیں کرتے۔ نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا، بالکل ایک طرف سے دوسری طرف ہو گئے تھے، اسی طرح قبلہ بدل گیا تھا کہ عورتوں کی صفیں مردوں کی طرف اور مردوں کی صفیں عورتوں کی طرف آ گئی تھی۔ ایک بھی سوال نہیں اٹھا تھا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے، اور بندہ مومن کا دل پرکار کی طرح ہوتا ہے۔ پرکار میں ایک ڈنڈی لگی ہوتی ہے، دائرہ چھوٹا کریں یا بڑا کریں اسی کے گرد گھومے گا۔ طواف ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی حج کے موقع پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری پوری زندگیوں کا قبلہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ پھر اسی طرح آیت 145 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی تمہارے طریقے نہیں اپنائیں گے، تم کتنے شوق سے ان کے طریقوں کو اپناتے ہو کہ اپنی شناخت تک کھو دیتے ہو۔ ان کا آپس میں اتنا بغض ہے کہ یہودی نصرانی کے اور نصرانی یہودی کے قبیلے کی پیروی نہیں کرتا، تو تمہاری کہاں کرے گا؟ آیت 151 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے۔ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ احکام و مسائل سیکھ چکا ہوں جو پہلے نہیں جانتا تھا؟ آج بھی جب آپ احادیث کو کھولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دے دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ صرف نام لیتے ہیں، زبانی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب کو ہی نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی نہیں پڑھتے، سوچیں وہ اپنی زندگیاں کیسے سنواریں گے۔ اور آیت 152 میں اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ کو گناہ کرتے ہوئے بھی یاد رکھیں کہ وہ مجھے پکڑے گا۔
آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے تو ہر لمحے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے۔ اور پھر یہاں ذکر کے ساتھ شکر کی بات ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جتنی کسی کی ہمیں قدر ہوتی ہے، جتنی کسی نعمت کی قدر کرتے ہیں، پھر اس کا ذکر بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں شکر کے جذبات بڑھ جائیں گے۔ آیت 153 سے 157 تک ان آیات میں ہم اس پارے کے عنوان صبر پر بات کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی تکلیفوں کا تذکرہ کیا ہے جو کسی نہ کسی موقع پر انسانوں کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ بیمار ہو، لیکن بچے بیمار ہوتے ہی ہیں، اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ بھوکا رہے، لیکن بچے کبھی نہ کبھی تو بھوکے رہتے ہی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کشتی میں ملاح اکیلا ہو تو دوسری طرف وزن پورا کرنے کے لیے ایک پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ توازن خراب نہ ہو۔ اس پتھر رکھنے کو صبرن کہتے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ چوٹ لگی تو سینے پر پتھر رکھ لو۔ اس کی 3 معروف قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا، جو کہ عام ہے، لیکن یہ صبر کا تہائی حصہ ہے۔ تکلیفوں پر بھی صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت آتی تو فوراً اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اس صبر کے بھی بہت درجے ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو حدیث میں ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی گئی ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور بدلہ دے مجھے زیادہ بہتر اس سے۔ ابو سلمہ بڑے پیارے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا جوڑا ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ نے عدت کے دوران میں یہ دعا پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ کہتی ہیں میں دعا پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ کیا کوئی ابو سلمہ سے بھی بہتر ہوگا جو اس کے بدلے میں مجھے ملے گا۔ فرماتی ہیں کہ جب عدت ختم ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دعا سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پیغام نکاح قبول کیا اور ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے وعدے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب چوٹ پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں کو کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تیسرا صبر ہوتا ہے گناہ کی چیزوں سے رکنے پر صبر۔ دل کہتا ہے کہ غیبت کرو، زبان مچل رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نیت کی ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو تکلیف محسوس ہو اس پر صبر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 صبر، ایک نیکی کے کاموں پر جمنا اور دوسرا گناہ سے رکنا، یہ پہلے صبر سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر اسی طرح نفس کا صبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رکھے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا یہ نفس کا صبر ہے۔ پھر اسی طرح زبان کا ایک صبر ہوتا ہے شکوے شکایت نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک صبر ہوتا ہے اعضاء کا،
یعنی آنکھوں اور ہاتھ وغیرہ کا، ان کا صبر یہ ہے کہ انسان ان حرام چیزوں سے رکے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک صبر جذبات کا ہوتا ہے، یعنی دل میں کسی گندے خیال کو نہ لانا، کسی غیر محرم کے بارے میں نہ سوچنا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کم کرے۔ بعض دفعہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی ذرا سی بات کہے تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں 4 سناؤں گا۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف بات ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ بے صبری کا جملہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس سفر میں اپنے آپ کو بے صبری سے پاک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو صبر کی توفیق مل گئی اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پسندیدہ چیز لے لیتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بتاؤ جب تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کر لی تو اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بڑا ہی عجیب بندہ ہے۔ اس نے اس وقت کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری تعریف کی۔ اللہ کو سب پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی میری تعریف کا گھر رکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم صبر کی طرف لے آئیں۔ پھر آپ دیکھیں صبر کا الٹ بے صبری ہوتا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ واقعی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم بے صبرے تو نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں۔ بے صبری کی بات یہ ہوتی ہے کہ سننے کے بجائے بولنا شروع کر دینا۔ سننے کا وقت ہے، کوئی بیٹھا ہے اور آپ بیچ میں بات کر رہے ہیں، کسی کی بات کاٹ دینا بے صبری ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے بے صبری یہ ہوتی ہے کہ جلدی میں ٹریفک کے اشارے توڑتے چلے جانا، غصے کا آ جانا، یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی کے بارے میں جلدی رائے قائم کر دینا بھی بے صبری کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر آیت 158 میں اللہ تعالیٰ ایک گھرانے کی صبر کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے پارے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا۔ اس پارے میں صفا اور مروہ کی بات ہوئی، اور جو ہی صفا مروہ کی بات آتی ہے تو ایک ماں اور بچہ یاد آتا ہے، اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 یا 90 کے قریب تھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ آؤ، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کو بیوی بچے اور بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اگر بے صبری کا مظاہرہ کرتے اور صبر نہ کرتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو ویران کر دیا، خود اکیلے رہنا گوارا کیا اور بیوی بچے کو چھوڑ آئے۔ اگر اس دن ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ نہ کرتے تو بتائیے کیا آج وہاں اتنی خوبصورت یادگار خانہ کعبہ کے طور پر قائم ہوتی؟ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہاں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے۔ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بنجر اور ویران جگہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا۔ کیا آج ہم سب اپنے گھروں کے تقاضے اللہ کے تقاضے سے آگے لے کے جائیں گے؟ آیت 164 وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آنکھیں تو کھولو، غور سے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنا دیا۔ لیکن کچھ لوگ دوسروں میں کھو جاتے ہیں۔ اور پھر آیت 165 سے پارے کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی معرفت کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، پھر شرک کی کچھ قباحتیں، اور پھر اس کے بعد کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں، کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے کیوں پڑھوں۔ آج ماؤں کا یہی مسئلہ ہے، کہتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے،
اس کے لیے اگر بچوں کو ایک آیت ہی شعور سے پڑھا دی جائے اور بتایا جائے، دیکھو ذرا یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے، اور ذرا باہر نکل کر پہاڑوں سے لے کر درختوں کے پتوں تک یہ سب کچھ دکھائیں بچوں کو کہ یہ سب رب کی ذات کی طرف سے ہے، اس کو پہچانو۔ یہاں ہم اپنے محاسبے کے نقطے نوٹ کر سکتے ہیں۔ کیا میں کائنات پہ تدبر کرتا ہوں؟ جب میں سمندر کی سیر پر جاتا ہوں تو اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتا ہوں۔ کیا کشتی میں بیٹھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی ہے؟ کیا رات کو دن میں بدلتا دیکھ کر اور دن کو رات میں ڈھلتا دیکھ کر میں اچھے دنوں سے برے اور برے دنوں سے اچھے دن پلٹنے کا یقین رکھتا ہوں؟ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا یہ کائنات ہمیں کتنے سبق دے رہی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کی محبت جو ہے اس میں شراکت نہیں برداشت ہوتی، شراکت اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبتوں کی بہت ساری چیزیں دنیا میں رکھی، لیکن چاہیے کیا؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ کیسے پتہ چلے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یا اولاد سے؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا معیار ہم رکھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ہر ایک کہتا ہے محبت ہے، لیکن فرق تب آتا ہے جب تقابل ہوتا ہے۔ ایک طرف بچہ ہے اور اس کا ایک ایسا تقاضا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ اب بچے کا تقاضا پورا کیا تو دلیل دی ہے اس بات کی کہ بچے سے اللہ کی نسبت زیادہ محبت ہے۔ ایک طرف حرام ہے، ایک طرف حلال ہے، ایک طرف اللہ کی پسند کی چیز ہے، دوسری طرف ناپسند کی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر لی تو سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے پیار ہے۔ اسی طرح رشتہ دار، برادری اور خاندان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، برادری نہیں چھوڑ سکتے، ان کے سارے معاملے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں روکتا، لیکن جہاں اللہ کی بات سے ٹکراؤ ہونے لگے وہاں ہم نے اس بات کی دلیل دینی ہے کہ ہم اللہ سے محبت میں شدید ہیں، تاہم کچھ لوگ اللہ کے بجائے دوسرے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے متعلق آیت 65 کے آخری حصے اور آیت 167 اور 167 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں نے کبھی کسی غیر اللہ سے امیدیں تو نہیں لگائی ہوئی؟ کیا میں اپنا وقت ضائع تو نہیں کر رہا؟ کل قیامت کے دن میں اپنے آپ کو اس حسرت کا شکار تو نہیں کرنا چاہتا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیجے اور میں اپنے آپ کو ان سے بے نیاز کر لوں۔ جتنے وقت میں دوسروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر اتنا ہی وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جلد ہی ان سے راضی ہو جاتا۔